آپ دیکھ رہے ہیں سٹی انڈیا نیوز چینل، حق کی آواز۔ السلام علیکم ناظرین، سٹی انڈیا نیوز کے بین الاقوامی خبروں کے بلیٹن منظر عالم کی خبروں میں سب سے پہلے دیکھیں گے حدیث شریف۔ گل از رخ احادیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم، کن فی الدنیا کأنک غریب او عابر سبیل، بخاری و مسلم۔ دنیا میں ایسا رہو جیسے کوئی مسافر یا راہ روح رہتا ہو۔ رخ کریں گے آج کی تفصیلی اور اہم خبروں کی جانب۔ امریکی کانگریس نے صدر جو بائیڈن کے 1.9 کھرب ڈالر کا کورونا ریلیف بل منظور کر لیا ہے۔ خبر رساں ایجنسیوں کے مطابق کورونا ریلیف بل سے امریکیوں کو وبا سے نمٹنے میں مدد ملے گی۔ کورونا ریلیف بل اب دستخط کے لیے صدر بائیڈن کو بھیجا جائے گا۔ ترجمان وائٹ ہاؤس جین ساکی نے کہا کہ صدر جو بائیڈن جمعہ کو کورونا ریلیف بل پر دستخط کریں گے۔ جین ساکی کا کہنا ہے کہ یہ بل سینیٹ نے پہلے ہی منظور کر لیا ہے، اب اسے صدر کو دستخط کے لیے بھیجا جائے گا اور صدر کے دستخط کے بعد یہ جمعہ کو قانون کی شکل اختیار کرے گا۔ جو بائیڈن کے لیے یہ چھٹا کووڈ-19 امدادی بل ایک بڑی کامیابی کے طور پر دیکھا جا رہا ہے۔ Momentous day in the history of our country because we have passed historic, consequential, and transformative legislation. Thanks goes to the senators who are standing here, our great committee chairs, and all of our senators who pulled together as one unit, beating back killer amendments, making sure the bill was as strong as possible. کورونا وائرس کے نئے کیسز بڑی تعداد میں سامنے آنے کے بعد پاکستان کے وفاقی وزیر تعلیم شفقت محمود نے اعلان کیا کہ اسلام آباد، پشاور سمیت پنجاب کے بڑے شہروں میں تعلیمی ادارے پیر 15 مارچ سے 28 مارچ تک بند رہیں گے۔ بدھ کو اسلام آباد میں NCOC کے اجلاس کے بعد وزیراعظم کے معاون خصوصی ڈاکٹر فیصل سلطان کے ساتھ نیوز کانفرنس سے خطاب میں وفاقی وزیر تعلیم شفقت محمود نے کہا، اس وقت صوبہ سندھ اور بلوچستان میں صورتحال بہتر ہے، جس کی وجہ سے وہاں تعلیمی اداروں میں 50% حاضری کی پالیسی جاری رہے گی۔ اور اسی بیچ وفاقی دارالحکومت اسلام آباد کے علاوہ صوبہ پنجاب، خیبر پختونخوا میں کیسز کے اضافے کے بعد بڑے شہروں میں موسم بہار کی چھٹیاں جلد ہی جاری کی جائیں گی۔ NCOC کے اجلاس کے بعد نیوز کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ صوبہ سندھ، بلوچستان، گلگت بلتستان میں اب تک صورتحال ٹھیک ہے، لہٰذا وہاں کے تعلیمی اداروں میں 50% طلباء جاتے رہیں گے۔ ساتھ ہی ڈاکٹر فیصل سلطان نے بتایا کہ شادیوں، ریستورانوں، سینماؤں اور مزاروں کو 15 مارچ سے کھولنے کے اعلان پر نظر ثانی کی جائے گی۔ برطانیہ میانمار کی فوج کے خلاف نئی پابندیاں عائد کرنے پر غور کر رہا ہے۔ برطانوی میڈیا کے اطلاعات کے مطابق برطانیہ کے وزیر خارجہ ڈومنک راب نے ٹویٹ کر کہا کہ میانمار کی فوج کے کمانڈر ان چیف کے خاندانی اور کاروباری مفادات کو نشانہ بنانے والی پابندیوں کے بارے میں بلنکن کے خیالات کا خیر مقدم کرتے ہیں۔ وزیر خارجہ نے کہا کہ برطانیہ اضافی پابندیاں عائد کرنے پر اب غور کر رہا ہے۔ واضح ہے کہ حکومت کو اختیارات کا ناجائز استعمال اور انسانی حقوق کی خلاف ورزی کی اجازت نہیں دی جانی چاہیے۔ وہیں برطانیہ میں میانمار کے سفیر کاؤجارمن نے کہا کہ اسٹیٹ کونسلر آنگ سان سوچی اور صدر ون مائنٹ کی رہائی کے ساتھ ہی ملک کا موجودہ بحران سفارتی کوششوں کے ذریعے حل کیا جانا چاہیے۔ من نے کہا کہ فوجی بغاوت کے بعد گزشتہ ہفتے برطانیہ کے وزیر داخلہ نکل ایڈمز اور وزیر خارجہ ڈومنک راب کے ساتھ میانمار کی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا گیا اور کہا کہ ہم ریاستی کونسلر آنگ سان سوچی اور صدر یو ون کی رہائی کی درخواست کرتے ہیں۔ موجودہ حالات پر قابو پانے کے لیے سفارتی کوششیں لگاتار کی جانی چاہیے۔ لندن میں میانمار کی سفارت خانے کھلے رہیں گے اور برطانیہ میں مقیم میانمار کے شہریوں کی مدد بھی لگاتار جاری ہے۔ ناظرین، منظر عالم کی خبروں میں فی الحال اتنا ہی۔ مزید تازہ ترین اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے سٹی انڈیا نیوز، حق کی آواز۔